الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، انبیاء علیہم السلام کا مبعوث کیا جانا اور ان کی بعثت انسانوں کے درمیان اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجنا، یہ عقل اسے ضروری سمجھتی ہے. دلائل کی بنیاد پر دلیلیں قائم کر کے عقل ادراک کرتی ہے اور یقین پیدا کر لیتی ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے عقل کو کہ انبیاء کی بعثت ضروری ہے. نبی کے لغوی معنی نبوت کا، اصطلاحی معنی نبی کا، اور پھر نبوت کی ضرورت جو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت ہے. ضروری اور لازمی ہے نبوت انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، انسانوں کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے اور اللہ کے قوانین سے آگاہ کرنا، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا، اللہ کے قوانین کی پابندی کی دعوت دینا اور رغبت دلانا اور اللہ کو یاد دلانا اور اللہ کی طرف جو ہے انسانوں کو راغب کرنا تاکہ وہ معرفت پروردگار حاصل کریں اور ہدایت یافتہ ہوں. یہ تمام وہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا اور ضرورت انبیاء کی دلیلیں بیان ہوئیں. اور اب اس بعثت کی ضرورت اور اس کے لازم ہونے پر عقلی طور پر جو ضرورت اور انبیاء کی عقل ادراک کرتی ہے ضروری ہونا اور لازمی سمجھتی ہے اسے کہ انبیاء کی بعثت ضروری ہے، لازمی ہے انسانوں کے لیے، ان دلائل کا ذکر کیا جا رہا تھا عزیزان گرامی. اور دلائل کے بعد جو اہم دلیلیں ہیں ان کو پیش کر دینے کے بعد کچھ شبہات جو ذہن میں آتے ہیں اور سوالات جو اٹھتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو جاری تھی. اور ہم نے کچھ شبہات جو ہے وہ جو ذہن میں آتے ہیں، جو سوالات بن کر ابھرتے ہیں ذہنوں میں اور سوالات کی صورت میں انسانوں کے سامنے آتے ہیں اور سوالات ہیں جو پوچھے جاتے ہیں، تو ان شبہات کے اور ان سوالات کے جوابات جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں. اور آج کے پروگرام میں اپنے سامعین کرام کی خدمت میں ایک اور سوال جو اٹھایا جاتا ہے یا ذہنوں میں اٹھتا ہے یا پوچھا جاتا ہے، شبہ ہے جو بالآخر ذہن میں آتا ہے انسانوں کے، وہ یہ ہے کہ جو انبیاء کے لیے جو دلائل قائم کیے گئے ہیں، عقلی دلائل اور نقلی دلائل بھی ہیں، اور ان دلائل کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ انبیاء کی بعثت ضروری ہے تاکہ انسانوں کی ہدایت کا سامان فراہم ہو، اور ہدایت کا وسیلہ ہیں انبیاء علیہم السلام بشر کے لیے. تو اگر انسان کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو اور اس کی ہدایت کا سامان اللہ نے فراہم کیا، اور بہت ہی اہم اور بنیادی جو وسیلہ ہے بشر کی ہدایت کا اور اسے عذاب آخرت سے ڈرانے کا، وہ وسیلہ انبیاء علیہم السلام ہیں. انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں ہیں کہ ان کی بعثت کے ذریعے یہ ہدف حاصل ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم اگر اس
دنیا کو دیکھیں اور مشاہدہ کریں، اور اسی طرح تاریخ انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں اور اس دور میں جو حالات اور واقعات رونما ہوئے ان کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں ہسٹری کی۔ جو اللہ کے نمائندگان تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ہولی پروفیٹس، تو ان انبیاء کی داستانیں، واقعات، تاریخیں جو نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں انسانوں تک، ان کا مطالعہ کرنے سے، اسٹڈی کرنے سے، اور آج کے دور میں بھی ہم جو اپنی زندگی ہم اس زمانے میں گزار رہے ہیں، اس دور میں بھی جو حالات کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا و مشاہدہ کیا، فرض کریں تو سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بہت بڑی اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ فساد اور فتنے میں مبتلا ہے، گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں بھی اکثریت جو تھی وہ ایمان نہیں لاتی تھی انبیاء علیہم السلام پر اور خداوند متعال پر، اور وہ نافرمانی کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے اور عذاب الہی سے دوچار ہو جاتے تھے۔ عذاب الہی ان پر نازل ہوتا اور اس عذاب کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتے تھے، تباہ ہو جاتے تھے اپنے برے اعمال کی بنا پر۔ عزیزان گرامی، تو اگر ہدف اور مقصد انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا یہ ہے کہ ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے انسان ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پا جائے، سعادت دنیا اور آخرت کو حاصل کرے، تو پھر عزیزان گرامی یہ اتنی بڑی اکثریت ہر دور ہر زمانے میں وہ گمراہی میں ڈوب جاتی ہے، اور گمراہی میں ڈوب کر گمراہی میں اس طرح وہ گھر جاتے ہیں، ہر طرف سے گمراہی انہیں گھیرتی ہے، اور یوں وہ فساد و فتنے میں مبتلا ہو کر اور خواہشات نفسانی غلامی کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے عزیزان گرامی تباہی اور بربادی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ تو گمراہی انہیں گھیر لیتی ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہدف اور مقصد جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ہے، یہ مقصد و ہدف کہاں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہدف اور مقصد حاصل ہو گیا؟ یہ غرض جو ہدایت بشر کی غرض تھی اور مقصد تھا، یہ تو غرض و مقصد یہ حاصل نہیں ہوا ہے اور نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت، جس کے فائدے کے طور پر اور ضروری ہونے کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ بات جو دلائل میں بیان ہوئی، تو یہاں تو اکثریت جو ہے انسانوں کی ہر دور ہر زمانے میں گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، اور اپنے کو گمراہی میں پھنسا کر اور تباہی و بربادی کا راستہ اختیار کرتی۔ کہاں انسان ہدایت یافتہ ہوا؟ تو غرض تو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ تو نقض غرض ہے اس طرح انسانوں کو پیدا کرنا کہ جب انبیاء بھیجے جائیں تو وہ تو انبیاء کی بات سنتے نہیں، ہدایت حاصل کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مقصد کہاں حاصل ہوا؟ یہ ایک سوال اور شبہ ہے جو ذہنوں میں اٹھتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جواب اس سوال کا یا اس شبہے کا جو ذہنوں میں ہے اور پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس شبہے کا جواب عزیزان گرامی یہ ہے کہ البتہ پچھلی بہت ساری گفتگو میں ہمارے بیانات سے اس سوال کا، اس شبہے کا جواب بھی واضح اور روشن ہو جاتا ہے، اور سامعین کے ذہنوں میں بھی یقیناً آ گیا ہوگا کہ اس طرف سے انسان جو ہے، چونکہ اسے عقل جیسی عظیم نعمت ملی ہے اور اس کی آزمائش اور امتحان ہے اس دنیا میں، لہٰذا یہ حیات دنیاوی جو انسان کے لیے آزمائش ہے، امتحان کی گھڑیاں ہیں، اور دیکھا جائے گا کہ انسان اس دنیاوی حیات میں اور اس زندگی میں، مادی زندگی میں جو اسے ملی ہے، دنیا میں جو حیات ملی ہے، اس حیات میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے، مطیع پروردگار ہو کر، دستورات الہی پر عمل کر کے انسان کامل ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے یا نہیں؟ مادی لذتوں، وقتی لذتوں میں
اور جو ٹیمپرری جو اس کے لیے انجوائمنٹ ہے اس میں مبتلا ہو کر وقتی لذت اور مادی لذت جو حقیقتاً ختم ہو جانے والی ہے اور اس کے نقصانات باقی رہ جانے والے ہیں، ان لذتوں کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ کے قوانین کو وہ پائمال کر دیتا ہے، اللہ کے قوانین کی رعایت نہیں کرتا، اللہ کے دستورات پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسان کی آزمائش ہے کہ اگر انسان برا راستہ اختیار کر کے تباہ ہونا چاہے تو وہ فاعل مختار ہے۔ اب جب آزمائش ہے بشر کے لیے اور امتحان ہے تو انسان کو عقل جیسی نعمت دے کر فاعل مختار بنایا گیا۔ اب امتحان میں تو ہوتا ہی یہی ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا، انسانی معاشرہ، یہ عقلاء عالم جو انسانی معاشرہ جو قائم ہے، اور تمام عقلاء اور اہل عقل جس طرح عقلائی طور پر اور اپنے عقل کے جو واضح جو ادراکات ہیں اور جو کچھ عقل کے احکام ہیں ان کے مطابق، اور عقل جو کچھ رہنمائی کرتی ہے اس کی روشنی میں انسان جو معاشرے میں جو کچھ ان کا عمل ہے، عقلاء کا جو کچھ کردار ہے، عقلاء کا جو جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں، اس میں دیکھیے کہ تعلیمی ادارے ہیں اور اسی طرح دوسرے ایسے ادارے ہیں جہاں سلسلہ یہ رکھا جاتا ہے، تعلیمی سلسلہ جب ہوتا ہے اور علم سکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد امتحان لیا جاتا ہے۔ انداز عقلاء اور روش عقلاء اور عقل کے تقاضوں کے مطابق بھی یہ عقلاء کی روش ہے، اور عقلاء ہونے کے اعتبار سے ان کا انداز اور ان کا طریقہ کار زندگی میں، اس حیات میں، اس دنیا میں ایسا ہی ہے۔ تو امتحان لیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو علم حاصل کرنے آئیں، علم سیکھنے آئیں، جب علم سیکھتے ہیں تو تمام دنیا کے تعلیمی اداروں میں یہ بین الاقوامی طور پر اور بین المللی طور پر تمام انسانی معاشروں میں اور ہر جگہ یہی رائج ہے، عقلائی طریقہ کار۔ یہ علم سکھانا ضروری ہے، جہالت کی تاریکی کو مٹانا ضروری ہے، لہٰذا خوبصورتی اس میں ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علم سکھایا جائے، سیکھا جائے۔ لہٰذا جب علم سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے تو پھر امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں دیکھا جاتا ہے کہ کون صحیح تیاری کر کے، کس نے صحیح علم حاصل کر کر امتحان کی تیاری کر کر اچھے نمبر حاصل کیے ہیں امتحان میں، اور پھر اسی کے مطابق اس کی حیثیت معین ہوتی ہے، اس کا مقام معین ہوتا ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ تو اور دیگر اسی طرح مختلف ادارے ہیں، اقتصادی ادارے، تو وہاں بھی ان کی ٹریننگ کے لیے مختلف کورسز ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز رکھے جاتے ہیں تاکہ مختلف علوم سے، مختلف چیزوں سے آگہی اور طریقہ کار سے، اقتصادی طریقہ کار سے آشنائی حاصل کرے اور اپنی استعداد اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے۔ تو وہاں وہ کورسز کرانے کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری دی جاتی ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اس نے کامیابی کے ساتھ اس امتحان کو پاس کیا، یا انعامات دیے جاتے ہیں، یا اسکالرشپس مزید دیے جاتے ہیں، اور اس کی ترقی کر دی جاتی ہے مثلا اداروں میں، اور ڈیزگنیشن کے اعتبار سے جو پوسٹ ہے، جو منصب ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، تو تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے مثلا۔ یہ تمام وہ اثرات ہیں جو امتحان لینے کے بعد، یہ عقلائی طریقہ کار ہے۔ لہٰذا یہ خوبصورت دنیا جہاں پہ ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی عقل کو مکمل طریقے سے کام میں لیا، بروئے کار لائے، اللہ کی معرفت حاصل کی اور وہ مقام حاصل کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت، وہ خیر البریہ ہیں، سب سے افضل و برتر، اور اسی طرح ان کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی طرح ان کی اولاد سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ ہستیاں، یہ تمام انسانوں میں افضل اور برتر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں،
اور ان کی معرفت کا مقام دیکھیے، ان کی شناخت خدا کا رتبہ اور مرحلہ دیکھیے، کس طرح فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ تو پھر انہی کے واسطے سے ساری کائنات کو، انہی کے صدقے میں ساری کائنات کو یہ واسطہ در خیر ہوئے، اور انہی کے تصدق میں اللہ تعالیٰ نے عالم کو اور کائنات کو خلق کیا، جس کا بہت ساری روایتوں میں تذکرہ ہے، جس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیں کمال کے اس نقطے پر بشر کا پہنچنا اور انسانوں کا پہنچنا عزیزان گرامی، اور اسی طرح اچھے انسانوں کا اس مقام اور اس مرتبے پر پہنچنا۔ تو یہ خوبصورت نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس میں اس کی خوبصورتی کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب فاعل مختار جب انسان ہے تو امتحان میں کون اس طرح بالمراتب منازل طے کرتے ہوئے، مراحل کو طے کرتے ہوئے ان مقامات پر اور ان مراتب پر فائز ہوتا ہے۔ سب سے بالا ترین مرتبے پر یہ ہستیاں، اور اس کے بعد ترتیب سے اسی طریقے سے جو اچھے انسان دنیا کے ہیں وہ مراتب پر فائز ہوتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور وہ والا مقام اور شائستہ مقام انہیں ملتا ہے، اور انسان جو ہے یہ خوبصورت نظام اور یہ حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فاعل مختار جب انسان ہے تو پھر نظام بھی یہی ہے، اور انسان اپنے اختیار سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ذریعہ فراہم کر دیا، ہدایت کے لیے راستہ دکھا دیا، وسائل فراہم کر دیے۔ اب انسان فاعل مختار ہے، ہدایت یافتہ ہونا چاہے تو ان ہدایتوں سے فائدہ اٹھا کر، ان وسیلوں اور ذریعوں سے استفادہ کر کر ہدایت یافتہ ہو کر نجات اور ابدی سعادت کو حاصل کرتا ہے، اور اگر نہیں اس راستے کو، نہیں برے راستے کو انتخاب کرتا ہے، گمراہی کو اپنے لیے انتخاب کرے، تو پھر بھی وہ صاحب اختیار ہے اور ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا